अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नाहिद चौधरी और आप देख रहे हैं कैपिटल व्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ दहशतगर्दी के हवाले से, अस्करियत पसंदी के हवाले से। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा फॉल हमेशा से रही हैं और अब भी चूँकि टारगेटेड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं तो इसके नतीजे में भी कुछ अच्छी खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। बहरहाल एक ख़बर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जितने भी ग्रुप्स हैं, दहशत गर्द अस्करियत पसंद ग्रुप्स, इनके आपस के इख्तलाफात जो हैं वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और इस हद तक कि ये एक दूसरे की जान के दर पे हो गए हैं। और इसी के नतीजे में वो लोग जिनकी सर की कीमत पाकिस्तान की हुकूमत ने मुकर्रर की, या जो इनके बहुत अहम इनके आप कह सकते हैं कि रहनुमा हैं, उनको भी जो है वो मारा जा रहा है। इसी किस्म की एक ख़बर ये आई है और जिससे हमें ये मालूम होता है कि बदनाम ज़माना एक शिद्दत पसंद सरबकफ मोहम्मद जो हैं वो भी जो पेशावर पुलिस लाइंस हमले समेत दीगर इस किस्म के जो अटैक्स हैं उसमें मतलूब था, ये शख्स वो भी अपने अंजाम को पहुँच गया है। और ये जो बहुत बड़े बड़े ऐसे कार्रवाइयाँ की गई उसका मास्टरमाइंड बताया जाता है इस शख्स को। तो इससे अब ये चीज़ें ज़ाहिर हो रही हैं कि आपस के जो इनके इख्तलाफात हैं ये पाकिस्तानी अवाम के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इस हवाले से एक अच्छी ख़बर हम ज़रूर ये समझते हैं कि जिस तरह से टारगेटेड ऑपरेशंस हो रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत फ़ाल हैं और ऑपरेशंस कर रही हैं। एक तरफ ये बहुत अहम एक एंगल है, लेकिन इसके साथ साथ जब ये आपस में इस तरह से लड़ रहे हैं और आपस में एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद पाकिस्तानी अवाम को कुछ रिलीफ मिले या फिर हम आइंदा मुस्तक़बिल में जो है इनसे निजात हासिल कर सकें। इससे पहले हम ये जानते हैं कि बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं हमने दहशत गर्दी की जंग में। 70,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो हमारे शहीद हुए हैं और बेपनाह हमारा इसमें मौशी नुकसान भी हुआ है। इसके बावजूद दोबारा फिर ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में वापस आना, ये वेव जो है ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है पाकिस्तानी अवाम के लिए भी, हमारी फोर्सेस के लिए भी, और ओवरऑल भी ज़ाहिर है कि इससे हमारा इमेज जो है वो बहुत एक नेगेटिव तरीके से जाता है लोगों के सामने। तो इसके हवाले से भी ये जो दोबारा लहर हमने देखी और ये जो दोबारा वापसी है ये क्यों हुई? जो हमारी गुज़श्ता हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद भी की गई। जो चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म थे उन्होंने जो पॉलिसीज़ इख्तियार की जिनकी वजह से एक मरतबा फिर ये सारा मामला जो है वो सर उठाया इस मामले ने, और ख़ास तौर पर केपीके में जिस तरह से इस मामले को देखा गया कि ये कोशिश की गई कि उनको पैसे दिए जाएँ कि वो खामोश रहें, लेकिन उनके सामने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई गई कि इनके साथ प्रॉपर जंग की जाए या फिर इनको तरीके से टैकल किया जाए। अब आज हम प्रोग्राम में सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं। इस वक्त स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब। हाफिज़ साहब सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। इनके साथ रशीद साफ़ी साहब मौजूद हैं। साफ़ी साहब भी सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। साफ़ी साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमें सलमान गनी साहब लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे। सलमान गनी साहब भी सीनियर सहाफ़ी हैं। और इसके अलावा हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब डिफेंस एनालिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं वाया स्काइप। हम उनसे भी सारी जो अब ख़बरें आ रही हैं इसकी हकीकत समझने की कोशिश करेंगे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हाफिज़ साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। एक तो ये बहुत बड़ी ख़बर है, एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, और उसके साथ साथ हम ये भी बात कर रहे थे कि ये चीज़ें क्यों पाकिस्तान में वापस आ गई। ये भी गलत पॉलिसीज़ का नतीजा है कि हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी, बहुत ज़्यादा इसमें हमारी फोर्सेस जो है उन्होंने भी नुकसान उठाया, मौशी तौर पर भी हम बहुत पीछे चले गए, लेकिन इसके बावजूद कुछ गलत पॉलिसीज़, एक शख्स की पॉलिसीज़ की वजह से हम फिर दोबारा वहीं पर पहुँच गए। बहुत शुक्रिया नाहिद, बहुत इम्पॉर्टेंट मौजू है और इवेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज अहले पाकिस्तान के लिए भी ये इत्मीनान बख्श और ये एक हौसला अफजा पहलू है कि एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरबकफ मोहम्मद जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो पुलिस लाइन्स पेशावर के हमलों में और दीगर संगीन हमलों में मुलव्वस था दहशतगर्दी के, और उसका आज उसका अंजाम जो है वो अपने अंजाम को पहुंचा है। लेकिन उसके हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये हालिया जो लहर आई है ये वजह क्या बनी कि मुल्क से दहशतगर्दी का ख़ात्मा हुआ था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत एक तवील जद्दोजहद की और 2001 से लेकर और
2018-19 تک، اس سے پہلے تک یہ معاملات تقریباً ختم ہو گئے تھے اور پاکستان میں ایک سکون جو ہے اس کی کیفیت آ گئی تھی، لوگ جو ہے سکون کی نیند سونا شروع کر دی تھی. لیکن اچانک 2019 میں یہ کیا ہوا کہ دوبارہ جو ہے ہمارے شہر جو ہے پھر لہو لہو ہو گئے اور ہمارے مختلف ٹارگٹس جو ہیں ان کے سافٹ ٹارگٹس، خاص طور پر پولیس اور سیکورٹی فورسز کے اہلکار اور شہری علاقے جو ہیں وہ ان کا سافٹ ٹارگٹ تھے. اس کی وجہ سے ہم ایک بار پھر ایک خوف اور معاشی عدم استحکام کا شکار ہونا شروع ہو گئے. دیکھیں 2019 میں اس وقت کی جو حکومت تھی اس کی یہ غلط پالیسی تھی کہ محدود تعداد میں جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے ان کو لایا گیا اور سوات میں ان کو بسانے کی کوشش کی گئی. یہ ایک غلط، یہ حقائق سے اور نتائج سے ظاہر ہو گیا کہ یہ ایک غلط پالیسی تھی جس میں دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کیا گیا. حالانکہ ان کے ساتھ جو معاملات طے ہوئے تھے اس کو انہوں نے بالکل قبول نہیں کیا تھا کہ وہ ہتھیار نہیں لائیں گے اور یہاں ہتھیار بند نہیں ہوں گے. لیکن انہوں نے آتے ہی یہاں نہ صرف ہتھیاروں سے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، بلکہ ہمارے شہر جو ہیں ان کو وہاں سے بھتہ لینا اور دیگر جو برائیاں ہیں وہ انہوں نے دوبارہ شروع کر دی. اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں پر ہمارے مختلف علاقوں میں ایک پیرل حکومت کا تصور کوئی ابھر ایکشن گیا. بھی نہیں کیا نا، آپ نے اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے ان کو بھتے بھی دیتے رہے اور یہی وجہ ہے کہ پھر انہوں نے ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کر دی ہے پاکستان میں. ایک دفعہ پھر ہمارے لوگوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے اب ضروری ہو گیا تھا سیکورٹی فورسز اب اس علاقے میں، خاص طور پر وزیرستان کے علاقے میں اور دیگر علاقوں میں ایک ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ جو آپریشنز کر رہی ہیں. اس کے نتیجے میں کافی حد تک ایلیمینیشن ہوئی ہے اور یہ جو دہشت گردی کا حجم ہے وہ کافی حد تک کم ہوا ہے. لیکن ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی مکمل بیخ کنی کی ضرورت ہے. اور یہ ایک اچھی خبر آ رہی ہے کہ دہشت گردوں کے جو گروپس ہیں وہ باہمی انتشار، دیکھیں یہ گروپس جو ہیں یہ تو کسی کے کنٹرول میں نہیں تھے اور جب یہ کنٹرول میں نہیں تھے تو اس کی وجہ سے دہشت گردوں کے آپس کے انتشار بڑھے ہیں. اور پھر ان کا جو جھگڑا ہو رہا ہے ناہید، وہ ہے وسائل کی تقسیم کا، ہتھیاروں کا جھگڑا ہے ان کا آپس کا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ان کی اندرونی جھڑپیں جو ہیں وہ ان کو آپس میں جھگڑا کر کے ختم کر رہی ہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ ان کے جھگڑے جو ہیں بڑھ رہے ہیں اور ہمارے لیے یہ اطمینان بخش پہلو بھی ہے کہ یہ اس سے کمزور ہوں گے، اس سے ان کی اپنی فورس جو ہے کمزور ہو رہی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ پاکستان سے ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے. مذاکرات ان کے ساتھ بالکل جو ہیں وہ غلط ایک پالیسی تھی، ان کے ساتھ ایک ہی راستہ ہے جو سیکورٹی فورسز نے اپنایا ہے. ٹھیک ہے، آپریشن ٹارگیٹڈ آپریشن جو ہیں وہی بہترین راستہ ہے. سید نذیر صاحب کی طرف میں جاؤں گی، ان کا بھی پوائنٹ آف ویو ہم پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. سر یہ کہیے گا ٹی ٹی پی کے سے منسلک ایک اہم دہشت گرد کمانڈر کے ہلاک ہونے کی جو خبر ہے، کتنی بڑی خبر ہے، کتنا بڑا واقعہ ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر جو آپس میں انتشار اور ڈویژن کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ تمام تر گروپس جو ہیں آپس میں بہت زیادہ اس وقت ڈیوائیڈ ہیں اور آپس کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. جی بہت شکریہ. اگر ہم تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جائے، کیونکہ یہ جنگ ہم تقریباً پچھلے 21-22 سال سے لڑ رہے ہیں اور بڑی بے جگری کے ساتھ اور بڑی قربانیاں دے کر اس کو لڑ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس قسم کی جنگ جو ہوتی ہے کیونکہ اس کی کوئی سمت معلوم نہیں ہوتی، اس کا کوئی ٹارگٹ معلوم نہیں ہوتا اور اس کا کوئی کلر نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے کہ اس قسم کی جنگ میں اونچ نیچ یا اس کے فرنٹ برنر بیک برنر پر یہ جاتا رہتا ہے. لیکن ابھی جو دہشت گردی کی لہر تھی اور خصوصاً جہاں پر کہ امارت اسلامی ابھی وہاں پر وجود میں آیا ہے، ان کا کنٹرول ہے افغانستان میں. لیکن پھر یہ جو ان کے کامریڈ نامز تھے، ٹی ٹی پی تھا یا اس کے علاوہ احرار بھی تھا اور پھر اس کے علاوہ اور بھی اس کے چھوٹے گروپس تھے. پہلے را نے اور اس کے علاوہ انڈی ایس نے ان سب کو اکٹھا کیا تھا. اس میں بلوچستان چپٹر کو بھی شامل کیا گیا تھا اور اس کا ایک ہی امیر تھا اور وہ سب کو کمانڈ کرتا تھا. لیکن ابھی خصوصاً جب کہ عمر خراسانی وہاں پر برمل میں نشانہ بنے ان کے آپس کی فیوڈ کے دوسری دفعہ، کیونکہ یہ جو سربکفت ہے جس کا مکمل شان نام ہے یہ نشانہ بنے اور لگتا ہے کہ ان کے درمیان ابھی زہر جو دینا اور ان کو کسی طریقے سے
बीमार कराना या उनमें रिफ्ट पैदा करना उनके कमांडर्स में और उन ये एक एलिमेंट क्यों है, क्योंकि इनका जो मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर ये सरगर्म अमल होते हैं वहां से जो बत्ता की वसूली होती है या वहां पर जो उनके स्लीपिंग या बाकी सेल्स होता है उन पर जो उनका कंट्रोल होता है या एक दूसरे को मालूमात देने का या जब टारगेट हासिल करते हैं उसका अपने सरसिरा बांधने का, इस पर इख्तिलाफात होते हैं। तीसरी बात ये हो जाती है कि हम इस्ताक रहते हैं क्या तक कमांडर खत्म हो, क्योंकि अभी टीटीपी का जो नूरवली है उसका ये मुतबादिल समझा जाता था, बल्कि खुद को मुतबादिल भी समझ रहा था, तो इसलिए जहर देने का एक बात। तीसरी बात यह जाती है कि जब इलाकाई लोग अब इनके साथ वो रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है क्योंकि इनका बयानिया खत्म हो चुका है, क्योंकि अभी फॉरेन फोर्स अफगानिस्तान के सॉइल पर मौजूद नहीं है और वो जो जिहाद का बयानिया था वो खत्म हो चुका है। तो अब रफ्ता रफ्ता इन हालात में जब आपस में इतने शिद्दत इख्तियार कर गए हैं इनके मसाइल, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ज़्यादा स्पेस बन सकती है। जिस तरह से टारगेटेड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इनसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है यकीनी तौर पर, क्योंकि इनको जब आप आइसोलेट कर देते हैं और फिर जाहिर है आपको कुछ मालूमात भी हासिल हो जाती है तो उसको आप फिर एक्सप्लॉइट करते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात कि हमारे अभी जो इंटेलिजेंस एंड ग्रेस है अल्हम्दुलिल्लाह वो काफी हद तक आगे जा चुका है, ह्यूमन भी और इसके अलावा टेक्निकल भी और इसके अलावा जो बॉर्डर मैनेजमेंट में वो भी, और जो कुर्बानियां दी है यकीनी तौर पर जब पुलिस लाइन का जो एक्शन हुआ था और फिर इसके बाद इनका एक मीडिया सेल था गाजी, उसको ये चला रहा था और उसमें एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी के बयानिए को आगे बढ़ा रहा था और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान अभी तक हकीकी तौर पर देते हैं और वो एग्जीक्यूशन एजेंसीज के पास चले जाते हैं, मतलब PNW के साथ या हाउसिंग वर्क्स के साथ उन्होंने आगे अपने अरेंजमेंट्स किए होते हैं जो कि वो उन अकाउंट्स में ले जाते हैं, वो लैप्स नहीं होते, लेकिन ये लिख के नहीं होता। तो उस कानून की वजह से तो मैं इंशाल्लाह या तो हाउस को कानून फिर बदलना पड़ेगा। इस वक्त जो कानून है मैं बाइंडिंग अप में मैं अर्ज करूँगा, भाई अगर इजाज़त दे। सॉरी नहीं, पर कानून तो चेंज नहीं हो सकता इस सिटिंग में। तो मेरा भाई आप कोई और बिजनेस कर ही नहीं सकता बजट के अलावा। तो मैं अगर देखें, एक है लीगल तरीका और लीगल तरीके से नॉन लैप्सेबल नहीं हो सकता एज ऑफ टुडे। देखिए ना, कानून को तो नहीं, अगर हम कानून को वायलेट करेंगे तो फिर लोग हमसे क्या तवक्को करेंगे। आप आ जाएं मेरे साथ बैठे, मैं आपको ये कौन सा एक्ट है जिसमें तरमीम की जरूरत है? तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हम इसका रास्ता निकालते हैं ना, बजाय ये कि ये सारी चीज पब्लिक हो और अगर को आपको कोई रास्ता है उसको भी आप बंद करवा ले तो आपकी मर्जी है। मैं गुजारिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा हमें टाइम दे दे और हम आपस में बैठ के इसका कोई रास्ता निकालते हैं। ठीक है जी। और ये कौन सा एक्ट है जिसकी तरमीम उसमें जरूरत है जी, अगर वो की जाए तो? सॉरी, ये कौन सा एक्ट है जिसकी तरमीम की जरूरत है? ये मैं उसको कल पेश कर दूंगा लाके और दिखा दूंगा, लेकिन फिर आप फ्लैग कर रहे हैं कि फिर अगर कोई रास्ता होगा भी तो बंद हो जाएगा। मेरी गुजारिश है कि इसको आप थोड़ा सा एक दिन दे दें, मैं ये तशरीफ ले आए, मैं अपनी टीम के साथ बैठा देता हूँ, खुद देख लें और उसको हम रास्ता निकालते हैं ना कि कैसे करना है, वो बेहतर होगा। आप तशरीफ ले आए भाई, कल हम बुला लें, कल मैं इधर बुला लेता हूँ, कल मैं अपने टीम को यहाँ बुला लेता हूँ जो हमारे रेलेवेंट रेगुलेशन विंग के हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के, तो मैं भी बैठ जाता हूँ, ये भी बैठ जाए और हम उसका देखते हैं कि इसका क्या रास्ता निकलता है। जी, इसका कोई रास्ता निकाले। शुक्रिया जी। दुनिया की कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी ख़वातीन मर्दों के शाना बचाना मुआशरे की तामीर और तरक्की में हिस्सा न लें। औरतों को घर की चार दीवारी में बंद करने वाले इंसानियत के मुजरिम हैं।
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والے جو ہے اغواکار جو ان کے ساتھ مختلف طریقوں سے منسلک ہے، یہ خود اس پہ ان کا گزارا ہو رہا ہے. اسلحہ کی اور لاجسٹک کی ان کی سپلائی کم ہو گئی. جو موجود لاجسٹک ہے، جو موجود ان کے پاس وسائل ہے، اس پہ ان کے درمیان لڑائیاں شروع ہو چکی ہے اور یہ اسی کا شخصانہ ہے. اور یہ سچویشن سرحد پار بھی ہے، سرحد پار بھی کچھ وہاں پہ اسی وسائل طرح کے کی معاملات لڑائی ہیں۔ ہے. ہم نے پہلی دفعہ جو میں نے آپ سے تذکرہ کیا، ہماری اطلاعات کے مطابق جب یہ اعلیٰ سطحی قطری وفد گیا تو آپ وہاں پہ اختلافات کی نوعیت دیکھے کہ جو وہاں کے وزیر دفاع ہے اس ملاقات میں اس کو دعوت نہیں ملی، وہ شامل نہیں تھے. ملا یعقوب بہت چھوٹی شخصیت نہیں، ملا عمر کے وہ بیٹے ہیں. جو جلال الدین حقانی کے بیٹے تھے وہ اس ملاقات میں مدعو نہیں تھے. جو افغانستان کے انٹیلیجنس چیف تھے وہ اس ملاقات میں مدعو نہیں تھے. یعنی جو ملا ہیبت اللہ کی کچن کیبنٹ کے چند لوگ اس ملاقات میں موجود تھے اور اس میں کئی اہم فیصلے واضح طور ہوئے. پر تقسیم وہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے وہ دیکھا کہ کئی جو اہم بلوچ لیڈر جو ہے عسکریت پسندوں کے وہ سرنڈر ہو رہے ہیں. یہاں پہ بھی جو ہے ایک دوسرے کو مارنے پہ یہ آ گئے ہیں. تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ جو سیکیورٹی پالیسی ہے، جو ٹارگیٹڈ پالیسی ہے، وہ کامیابی کی طرف جا رہی ہے. اچھا سلمان غنی صاحب، سر میں آپ کی رائے لے لیتی ہوں. ایک تو یہ بڑی خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، سربکف محمد کے انجام تک پہنچنے کی جو خبر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بیرونی دباؤ جس طرح سے ذکر کیا صافی صاحب نے، قطری وفد کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. کیا یہ دباؤ کچھ اتنا بڑھ سکتا ہے کہ افغانستان کی طرف سے جو دراندازی ہوتی ہے وہاں سے معاملات کچھ بہتر ہو سکیں؟ اور دوسرا جو آپس کے اختلافات ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک اچھی خبر ہے. کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اس سے؟ شکریہ ناہید صاحبہ.
ابھی صافی صاحب نے اس پہ تفصیلی بات چیت کی ہے. دیکھیں یہ جو ٹارگیٹڈ آپریشنز کی حکمت عملی ہے اس کی نتیجہ خیزی پر تو بات ہوئی ہے, لیکن ہمیں دہشت گردی کی جنگ جو ہے اس پہ بات کرنی چاہیے. یہ دہشت گردی کی جنگ بنیادی طور پہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے کہ پاکستان کے سیکورٹی فورسز نے دہشت گردی کے جن کو قابو کرنے میں, اسے بوتل میں بند کرنے میں ایک اہم رول ادا کیا تھا. اور ابھی شروع میں غالباً حافظ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ یہ لوگ دوبارہ پاکستان میں کہاں سے آئے, اور 2019 کا ذکر کیا گیا. تو 2019 میں یہ جو پالیسی تھی یہ پاکستان کی پالیسی نہیں تھی, ٹی ٹی پی کے لوگوں کو یہاں بلانے کی اور یہاں پر دوبارہ انہیں بسانے کی پالیسی. اس میں نہ قومی سلامتی کونسل میں کوئی فیصلہ ہوا تھا, نہ انہوں نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا, اور نہ ہی اپنی کیبنٹ کو اعتماد میں لیا. میں آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ اس وقت کے پرائم منسٹر کا ایک انٹرویو تھا تہران ریڈیو سے, وہاں سے یہ خبر آئی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں, انہیں پاکستان میں آنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ آگے جائیں, اور انہوں نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا. دیکھیں بات یہ کہ پالیسی ریاست کی رٹ کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی تھی, اور یہ بات طے ہو گئی ہے. اور اب پاکستان کو چونکہ ہم نے ایک بڑا رول ہے اس خطے میں, اور میں آپ کو یہ بھی یاد کروا دوں کہ یہ جو ٹارگیٹڈ آپریشنز ہیں یہ کیوں ہوئے ہیں, اور یہ جو دہشت گرد یہ مارے جا رہے ہیں, اس میں بنیادی فیصلہ ہوا ہے 6 مئی کو, جب چین کے وزیر خارجہ اسلام آباد آئے تھے اور افغانستان کے نائب وزیر خارجہ کو بھی اسلام آباد بلایا گیا تھا, اور انہیں باور کروایا گیا تھا کہ افغانستان کے اندر طالبان انتظامیہ کے قیام میں پاکستان نے ایک بنیادی رول ادا کیا تھا, اور خطے کے ممالک آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے کہ یہاں پر آپ کے آنے کے بعد امن قائم ہوگا. لیکن اگر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ 6 مئی کے بعد اب تک صورتحال بہت حد تک بہتر ہوئی ہے. اس سے پہلے آپ مغربی بارڈر دیکھ لیں کہ افغانستان کی سرزمین سے حملے بھی ہو رہے تھے, اب ان میں بھی واضح کمی آئی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں اس لیے یکسوئی اور سنجیدگی کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے سی پیک کے اثرات پاکستان کی معیشت کی بحالی اور ترقی کے عمل کو آگے کی طرف بڑھانا ہے تو ہم نے اپنی سرزمین کو دہشت گردی اور شدت پسندی سے پاک کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی حکومت اور پاکستان کی عسکری قیادت میں ایک یکسوئی اور سنجیدگی ہے, خاص طور پہ سی پیک کے حوالے سے, چونکہ ہم معاشی تو ہمارا بڑا چیلنج ہے وہ معاشی چیلنج ہے. ہم نے معاشی بحالی کو یقیناً بنانا ہے اور آگے کی طرف چلنا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف ایک طے شدہ حکمت عملی کے تحت ٹارگیٹڈ آپریشن بھی جاری ہے, اور جہاں تک ان کے اندر تفریقی بات ہے یہ فنڈز کی تقسیم اور اسلحے کی تقسیم پہ ان کی لڑائی ہے. اور جب پاکستان کے اندر یکسوئی اور سنجیدگی ہوتی ہے تو پھر یقیناً ان کی شکست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب دہشت گردی کی شکست نوشتہ دیوار ہے. ٹھیک ہے, بالکل آپ نے جو معاشی سچویشن کی بات کی ہے اسی کے حوالے سے تھوڑی سی مزید ہم آگے بڑھتے ہیں. دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ ظاہر ہے ہمارے سیکیورٹی ادارے بھی کر رہے ہیں, گورنمنٹ بھی ایسی پالیسیز بنا رہی ہے کہ ان سے بہتر طریقے سے نمٹا جائے, اور جو ٹارگیٹڈ آپریشنز ہیں اسے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کیا بہتری آ رہی ہے. معاشی جو چیلنجز ہیں اس سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ بہت اہم ہیں. پچھلی حکومت میں ہم نے دیکھا کہ سی پیک کی رفتار بہت سلو ہو گئی, بہت سارے معاملات جو ہیں وہ غلط ڈائریکشن کی طرف چلے گئے. اوور آل بھی ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اسے بڑا شدید قسم کا نقصان پہنچا تھا. ابھی فوری طور پر اس کو فوکس کیا گیا ہے. چائنا کے حوالے سے ہمارے پاس یہ خبر ہے, پاکستان اور چین کے درمیان جو ہے جوہری توانائی منصوبے چشمہ 5 کا سمجھوتا جو ہے وہ طے پا گیا ہے, اور یہ پاک چین تعلقات میں اس کو ایک نئی جہت قرار دیا جا رہا ہے. 1200 میگا واٹ جوہری پاور پلانٹ معاہدہ جو ہے یہ یقیناً ایک اور سنگ میل ہے جو پاکستان اور چائنا نے عبور کیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ IMF کی شرائط پوری کرنے کے باوجود معاہدے میں غیر معمولی تاخیر ہوئی, اور یہ ہم سب جانتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے مسائل اس وقت درپیش ہیں. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ چین جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر ہمیں ریسکیو کرنے کے لیے سامنے آیا ہے, اور حالیہ ہفتوں مہینوں میں پاکستان کی بے مثال مالی امداد کی ہے چائنا نے. اسی کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. حافظ صاحب ذرا یہ جو ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, وقت تھوڑا کم رہ گیا, کچھ اور بھی ٹاپکس ہیں, میں چاہتی ہوں ذرا اس کی اہمیت کے حوالے سے. پرائم منسٹر اور اس MOU کا انہوں نے افتتاح بھی کیا ہے 1200 میگا واٹ کے, اور اس سے پہلے جو ہے چشمہ 4 وہ 2017 میں ہوا تھا.
تو یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ پاکستان اس وقت ان دنوں معاشی دباؤ کا شکار ہے اور معاشی عدم استحکام کی وجہ سے اسے اپنے مختلف منصوبوں کی بارآوری کے لیے اور ان کی انجام دہی کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں. خاص طور پر IMF کی جانب سے تاخیری جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں اس کے متبادل کے نظام کے طور پر آج پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کی ہے کہ چین جو ہے ہماری ریسکیو کے لیے آیا ہے جی. اور چین کی طرف سے 4.8 بلین کی یہ جو سرمایہ کاری ہے چشمہ 5 میں نیوکلیئر 5 میں تو یہ اس بات کا اعتماد بھی ہے کہ پاکستان کی قیادت پر بھی اور پاکستان پر بھی اعتماد کا اظہار ہے کہ چین جو ہے وہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان میں ہر قسم کی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے تاکہ پاکستان کی معیشت خود انحصاری کی منزل سے ہمکنار ہو. اور پاکستان دیکھیں اس میں جو پرائم منسٹر نے آج جو نشاندہی کی اور اس بات کو بھی یاد دلایا کہ سی پیک کے معاہدے جو تاخیر کا شکار ہو گئے تھے دوبارہ ان کو ری ایکٹیویٹ کیا گیا ہے اور یہ نہ صرف تاخیر کا شکار ہوئے بلکہ ان پر الزامات لگائے گئے اور چینی ہمارے جو یہاں پر سرمایہ کار تھے ان کو عدالتوں میں لایا گیا کہ یہ کرپشن میں ملوث ہے. تو یہ ایسے سنگین الزامات تھے جس سے نہ صرف دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں ان میں رکاوٹ پیدا ہوئی بلکہ سی پیک کے منصوبے جو ہیں ان پر بھی سوالیہ نشان لگ گیا تھا. لیکن موجودہ قیادت نے چین کے ساتھ مذاکرات کر کے نہ صرف ان منصوبوں کو ایکٹیویٹ کیا ہے بلکہ سی پیک کے تحت نئے منصوبے بھی شامل کیے گئے ہیں جس میں زراعت کا امپورٹنٹ ایک عمل دخل ہے. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ چشمہ نیوکلیئر کا کہ اس کے ذریعے ہم نہ صرف بجلی کی پیداوار کے عمل کو آگے بڑھائیں گے بلکہ پاکستان کی معاشی ترقی میں بھی یہ اہم سنگ میل کی حیثیت اختیار کر رہا ہے. تو ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ یہ منصوبہ چشمہ 5 جو ہے جب مکمل ہوگا تو اس سے نہ صرف یہ ہے کہ ہم بجلی کی کمی اور بجلی کے وسائل کو آگے بڑھا سکیں گے بلکہ اس کے ذریعے پاکستانی عوام کو زیادہ سہولتیں بھی ملیں گی. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب کتنا امپورٹنٹ ہے اتنی بڑی انویسٹمنٹ چائنا کی طرف سے پاکستان میں اس وقت آنا جبکہ ہم IMF کے ساتھ بھی معاملات جو ہیں وہ ابھی ہمارے طے نہیں پا رہے بڑے مشکل حالات اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں؟ بہت جذباتی لگاؤ ہے پاکستانی عوام کا پاک چین دوستی کے حوالے سے چاہے دائیں بازو کی حکومت اس ملک میں ہو بائیں بازو کی حکومت ہو مارشلائی حکومت ہو سب اس نقطے پہ متفق ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی کو فروغ ملنا چاہیے اور اس کو آگے بڑھانے کی ایک خواہش موجود ہوتی ہے. آج جو وزیر اعظم صاحب نے جس منصوبے کا افتتاح کیا آپ کو یاد ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کے اس منصوبے کا تسلسل ہے جو 4000 میگا واٹ جب پاکستان اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا نواز شریف نے اقتدار سنبھالی تو سی پیک کے تحت ہی 4000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں کا جو انہوں نے آغاز کیا تھا یہ اس کا تسلسل تھا. بیچ کا اتنا جو دورانیہ گزر گیا وہ اس پہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کس وجہ سے اس میں اتنا بڑا تعطل ہوا لیکن یہ سی پیک ہی کے منصوبے کے تحت 4000 میگا واٹ اس زمانے میں ایک منصوبوں کا آغاز ہوا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ سی پیک کے تحت جو 9 اکنامک زون بننے تھے نواز شریف صاحب کا جو ویژن تھا اور چائنیز قائدین کا جو ایک ویژن تھا اس کے تحت لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ یہ 2018 سے لے کر 2017-18 سے لے کر تاحال ان 9 میں سے صرف 2 پہ واجبی انداز میں 2 اکنامک زونز پہ کام شروع ہوا وہ بھی جو خان اعظم تھے جاتے جاتے انہوں نے صرف رشکے اکنامک زون کا نمائشی طور پر ایک افتتاح کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ سی پیک کے خلاف نہیں ہے لیکن تب تک بہت نقصان ہو چکا تھا. ہم یہ دیکھیں اس زمانے میں چین کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا چلا ایک منظم انداز میں آپ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ہم نام بھی لے سکتے کہ وہ علنان جو ہے چینیز کمپنیز کے خلاف بولتے رہے. رزاق داؤد کی بات کرے جو امریکہ سے ان کے ایک امپورٹڈ ایڈوائزر تھے شہباز گل کی اگر ہم بات کریں ہم اگر اس وقت کے بریگیڈیئر اعجاز شاہ کی بات کریں جو چینیز شہریوں کے خلاف ایک منظم سازش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ چینی لوگ جو ہے پاکستان سے عورتوں کو چین لے جا کے ان کے گردے
اور دل اور پتہ نہیں بالکل، کیا بالکل، کچھ یہ بیچتے باقاعدہ ہیں. میڈیا پھر پہ یہ چین کے سب چیزیں شدید چلتی احتجاج پہ وہ پروپیگنڈا بند ہوا، لیکن نقصان بڑا ہوا اس زمانے میں. سی پیک کے تمام کام رک گئے تھے، توانائی کے تمام منصوبے جو تھے وہ التوا کا شکار ہو گئے. یہ اس تسلسل کو بہت جا کے مل کے جو عسکری اور موجودہ جو سیاسی قیادت ہے انہوں نے دوبارہ اس سلسلے کو جوڑا ہے. میں ذاتی طور پہ چائنیز جو اعلیٰ سطح کے یہاں کے سفارتکار ہے ان سے بیک گراؤنڈ میٹنگز میں، چونکہ یہ ان کی جانب سے ابھی تک رازداری، آپ جانتے ہیں کہ چینی جو سفارتکار ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں. یہ میں یہاں پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کی جو ماضی قریب کی جو حکومت سے جتنی شکایتیں تھی وہ بہت زیادہ مشکل صورتحال کا ان سفارتکاروں کو بھی سامنا کرنا پڑا تھا جس طرح عام شہریوں کو کرنا پڑا. لیکن ایک اچھی بات ہے کہ چین کے ساتھ ہم دوبارہ ایک تسلسل میں آ گئے ہیں اور ہمارے پاس یہی ایک حل ہے کہ ہم اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ جو ہے معاشی اور تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دیں. جس طرح روس کے ساتھ ہمارے تجارتی منصوبے ہو رہے ہیں، جس طرح ہم ایران کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، جس طرح ہم افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور نو ڈاؤٹ کہ جو چائنا کے ساتھ تو ہمارا ایک ایسا تعلق ہے کہ جو یک جان دو قالب والی جو ایک بات ہوتی ہے وہ وہی ہے. تو یہ ایک اچھا میری نظر میں ایک اچھا اقدام ہے اور اس سلسلے کو مزید دراز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سلمان غنی صاحب، سر یہ چشمہ 5 کا جو پروجیکٹ ہے یہ کتنا اہم ہے اور کیا یہ اس بات کا اندیا دیتا ہے کہ جو باقی سارے پروجیکٹس جو کھٹائی میں پڑ گئے تھے پچھلی ساری حکومت میں اور سی پیک کا جو بہت پیس اس کا سلو ہو گیا تھا اب وہ آگے بڑھے گا اور پاکستان کے معاشی مشکلات جو ہیں اس میں کمی آئے گی خاطر خواہ طریقے سے؟ دیکھیں وہ کہا جاتا ہے کہ محبت اور نفرت یہ دو طرفہ جذبہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم چین کے ساتھ محبت کر رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ نہ کر رہا ہو. دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں کام آئے. آپ نے چشمہ 5 کا ذکر کیا ہے، اس کا ایک اپنا امپیکٹ ہے، لیکن 2013 کے بعد جب پاکستان کے اندر 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو یہ چین ہی تھا جو پاکستان کے ساتھ آ کے کھڑا ہوا. چشمہ 5 کی امپورٹنس اپنی جگہ، یہاں پر قادر آباد میں، بکی میں، سندھ کے اندر یہ سارے توانائی کے منصوبے یہ سی پیک کا حصہ تھے. ابھی صافی صاحب نے بڑی کھل کے بات کر دی ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ 2017 میں نواز شریف صاحب کی نااہلی کا عمل جو تھا وہ باقاعدہ ایک سازش کا نتیجہ تھا، اس لیے کہ ایک سی پیک کے حوالے سے ایک انٹریگ شروع تھی. کس نے کی تھی؟ کیوں کر کی تھی؟ اس لیے کہ وہ فورسز یہ جانتی تھی کہ پاکستان میں اگر سی پیک پر اس کی اسپرٹ کے مطابق عمل درآمد ہوا تو یہ معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچیں گے، اور اگر یہ خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ گئے دفاعی اعتبار سے یہ پہلے وہاں پر کھڑے ہیں تو وہاں پر بھارت کی کیا اہمیت رہ جائے گی کہ بھارت جو اپنے آپ کو علاقے کا چودھری سمجھتا تھا اس کو احساس تھا کہ اسے پتا تھا کہ سی پیک کیا ہے. اب بات یہ کہ جی چین کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں آج کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور پاکستان کی عسکری قیادت میں اگر کسی ایک ایشو پر 100% اتفاق رائے ہے تو وہ چین کے ساتھ دوستی میں ہے. پاکستان کے آرمی چیف نے امریکہ کو پریفر دینے کی بجائے وہ چین گئے تھے اور اس کے بعد چین کے وزیر خارجہ پاکستان آئے اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس لیے کھڑے ہیں کہ پاکستان پر بین الاقوامی طور پہ پریشر ہے. لیکن انہوں نے ایک اور بات کہی تھی کہ پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل کی طرف جانے کے لیے پاکستان میں سیاسی استحکام قائم کرنا پڑے گا. یہ سیاسی استحکام کی بات میں سمجھتا ہوں کہ ٹائمنگ کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ پاکستان کے اندر دیکھیں جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ ہمارے دشمن نے نہیں کیا، پاکستان کے اندر سے ہوا ہے، لیکن یہ دشمن کے ایجنڈے کا حصہ تھا. دیکھیں ہم اگر اپنی سیکورٹی اداروں کو کمزور کریں گے تو دشمن کے عزائم کی تکمیل کریں گے، اور پاکستان کی فوج اور قوم کے درمیان ایک جذباتی رشتہ ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم دہشت گردی کی بات کر رہے تھے کہ ہمارے فوجی جوان تو ایک قربانیوں کی تاریخ رقم کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں ان کی تنصیبات اور املاک پر حملے کیے جا رہے ہیں. میرا خیال پاکستان کے اندر ایک یکسوئی اور سنجیدگی کی ضرورت ہے. اور ناہید صاحبہ یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے یہ قوموں کے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا کرتی ہے، ایک جذبہ اور بلبلہ پیدا کرتی ہے آگے بڑھنے کا. ہماری قومی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسی لیڈرشپ بھی رہی ہے
जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा कर रही थी, खलफशार पैदा कर रही थी, तनाव सलमान था, गनी साहब, टकराव था, यही बात इल्जाम मुझे तराशी आगे थी, करनी गाली है। गलौज था, जी। ये आखिर क्यों था? सलमान गनी साहब, ये सर, किसका एजेंडा था? इसी पे बात करते हैं आगे चल के। हमने दहशतगर्दी के हवाले से बात की है, मुआशी मामलात के हवाले से बात की है कि गवर्नमेंट किस तरह से इन सारी चीज़ों को लेकर चल रही है। ज़रा सियासी तौर पर भी हम बात करें कि अंदरूनी तौर पर हमें किन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, वो कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ थी शिद्दत पसंदी की जिनकी वजह से 9 मई के वाक़यात हुए हैं। अभी कल ही एक इंटरव्यू हुआ है साबिक रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद उमर साहब का, और उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर ये बात की है कि 9 मई के वाक़यात की वजह से ज़ाहिर है कि हमने जो उस वक्त बनाया गया, जो तरीक़ाकार, जो स्ट्रैटेजी बनाई गई, उसकी वजह से हमने पार्टी का ओहदा जो है वो मैंने छोड़ा, और दीगर बहुत सारे लोग जो हैं वो पार्टी को छोड़ गए हैं। 100 से ज़ायद तादाद है इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए। इसके साथ एक बड़ी चीज़ वाज़ेह हो गई कि जो चेयरमैन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो पॉलिसीज़ बनाते थे, जो शिद्दत पसंदी, उसमें इंतहा पसंदी हमें नज़र आती थी, और वो जो इनकलाबी किस्म की गुफ्तगू फरमाते थे, तो वो सारा उनकी अपनी ज़हनी इख्तरा है, ऑन बोर्ड किसी को नहीं लिया जाता था और वो फ़ैसले ख़ुद किए जाते थे। हाफिज़ साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये जो पॉलिसीज़ अपनाई गई, अब तो उनके जो अपने रहनुमा थे, उनके पुराने साथी थे, वो भी इस पर बात करना शुरू हो गए हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं वो ख़ुद फ़ैसले किया करते थे। डिक्टेटरशिप हमें नज़र आई, और उसी शिद्दत पसंदी का मुज़ाहिरा, इंतहा पसंदी का हमने देखा कि 9 मई को देखने में आया। सिर्फ एक तन्हा असद उमर का एतराफ़ जुर्म नहीं है, बल्कि ये उनकी पार्टी के तमाम तकरीबन आलमोस्ट पूरी लीडरशिप जो है वो इस बात की गवाही दे रही है कि यहाँ पर मुल्क में शिद्दत पसंदाना जो रुझानात पैदा हुए हैं हालिया बरसों में, उसमें एक बड़ा रोल जो है माजी के हुक्मरान का रहा है कि जिनकी पॉलिसियों ने मुल्क को शिद्दत पसंदी की तरफ राग़िब किया, और नौजवानों के जहन जो है उनमें उनका माइंडसेट ऐसा बना दिया कि वो ना सिर्फ शिद्दत पसंदी की तरफ आमादा हुए, बल्कि उन्होंने एक शख्सियत परस्ती को कल्ट में तब्दील कर दिया, और तमाम बुराइयां जो एक लीडरशिप की जानिब से एक सिग्नल की सूरत में आ रही थी, और उसका नतीजा जो है 9 मई की सूरत में सामने नज़र आ गया। तो ये अच्छी बात है कि जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो ये समझ रही है कि हम उनके लीडर ने एक गलत रविश अख्तियार की, मुल्क को नुकसान पहुंचाया, और न सिर्फ मुल्क को नुकसान पहुंचाया बल्कि नौजवानों के जहन परागंदा किए और उन्हें उस जानिब ले गए जहां शिद्दत पसंदाना रुझानात थोड़ा सा कम है। साफ़ी साहब, एक तो इसी को ज़रा थोड़ा सा कर दे, फिर दूसरा ये है कि जो मामला अब चल रहे हैं, आज जो खबर आई थी कि उनकी नाकाबिल ज़मानत वारंट जो है वो भी जारी हो गए हैं, फिर असद कैसर साहब हैं, असद उमर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, उनकी भी ज़मानत मनसूख हो गई। गिरफ्त मजबूत हो रही है कानून के इनके इर्द गिर्द। मैं इस पर मुख्तसर बात करूँगा क्योंकि सलमान गनी साहब मौजूद है। इन किस्म के जो सियासी मामलात होते हैं उसकी बहुत माहिर इनसाइट की खबरें भी उनके पास होती है, लेकिन ये अच्छी बात है कि ऑन द रिकॉर्ड अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि उनके कायद के अंदर बजाते ख़ुद एक डिक्टेटर छुपा हुआ था, और उनके फ़ैसले जो थे वो इज्तिमाई फ़ैसले नहीं हुआ करते थे। तो ये बात जो उनके मुखालिफिन कहते रहे, आप जैसे सहाफ़ी हमें बताते रहे, जर्नलिस्ट और कॉलमिस्ट लिखते रहे, उसको तो बायस्डनेस का नाम दिया जाता और उस पर कई तबसरे किसी और तरीके से होते, लेकिन अब उनके अपने करीबी साथी ये तस्लीम कर रहे हैं कि वो एक गैर लचकदार शख्सियत के हामिल है। तो मेरे ख्याल में बेहतर है कि आप सलमान साहब से बाकी चीज़ें पूछ लें, आपको बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। सर, कानून के गिरफ्त अब घेरा तंग हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के गिर्द। आज उनकी जो है वो ज़मानत भी, नाकाबिल ज़मानत वारंट जो हैं वो भी जारी हो गए। भुगतने वाले हैं आगे जो कुछ किया इन्होंने। देखिए नाहिद साहब, एक तरफ तो इनकी पार्टी के लोगों के बिला जमानत वारंट जारी हो रहे हैं, और दूसरी तरफ इन सारे वाकयात का मास्टरमाइंड जो है उसे तो 5-5, 10-10 मुकदमात में जमानत मिल रही है। अभी असद उमर साहब की बात की गई और मेरे ब्रदर मोहतरम हाफिज साहब ने कहा कि ये अच्छी बात है कि वो इस पे रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहा है। मेरा ख्याल ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल फोर्सेज जो होती हैं, इनके अंदर जब खान साहब अपने कारकुनों को तैयार कर रहे थे और ये कहते नजर आ रहे थे कि अब मेरी गिरफ्तारी पे आपने बाहर निकलना है, जहाद करना है, तो ये सारी लीडरशिप पीछे खड़ी होती थी। ये दरअसल 9 मई के वाकयात का मलबा है
جس کے نیچے یہ آئے ہوئے یہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میری بات آج آپ ریکارڈ پہ لکھ لیں, یہ مشکل صورتحال کے اندر بیانات دے رہے ہیں. اور اسد عمر صاحب نے یہ انٹرویو کل کیوں دیا ہے؟ دیکھیں 9 مئی کے بعد انہوں نے پارٹی کی سیکرٹری جنرل شپ سے ریزائن کر دیا تھا, وہ کل کیوں بولے ہیں؟ میں بتاتا ہوں کہ کل جب وہ عدالت کے اندر موجود تھے اور ان کی پارٹی لیڈرشپ جب عدالت کے اندر داخل ہوئی تو اسد عمر صاحب کے ساتھ جو بندہ بیٹھا تھا انہوں نے اس کو کہا کہ آپ اٹھ جائیں. ان کا خیال تھا کہ وہ ان کی لیڈرشپ شاید ان کے ساتھ آ کر بیٹھے گی, انہوں نے ان سے فاصلہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اب تحریک گیند ہے ان کی کورٹ میں کہ اگر اسد عمر صاحب کو اب یاد آیا ہے کہ جی میں وہاں پر اختلاف کرتا تھا, میں سمجھتا ہوں قطعاً اختلاف نہیں تھے کرتے. یہ اس وقت آسمانوں پر ان کا لیڈر اڑ رہا تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی ٹارگٹ کریں گے, ہم پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو بھی ٹارگٹ کریں گے اور ہم 2 تہائی کی اکثریت سے آ رہے ہیں. بات یہ کہ 9 مئی کا واقعہ فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس میں ایک بات بڑی واضح تھی کہ صرف ٹارگٹ سولر کار یا حملہ آور نہیں ہوں گے, ماسٹر مائنڈ بھی ہوگا. نہید صاحبہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے رہنما بھی پکڑے جا رہے ہیں, کارکن بھی جیلوں میں بند ہیں, فوجی عدالتوں پہ ان پہ مقدمات بھی چل رہے ہیں, لیکن ماسٹر مائنڈ کے گرد ابھی تک قانون کا شکنجہ کسا نہیں نظر آ رہا. سر آنے والے دنوں میں وقت خود اس کا جواب دے گا, میں اس کا جواب آپ کو کیا دوں. وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ حافظ طاہر خلیل صاحب, رشید صافی صاحب اور سلمان غنی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ناظرین انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.